اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ مومنین آپس میں بالکل بھائی بھائی ہے، لہٰذا اپنے بھائیوں کے درمیان اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو کہ شاید تم پر رحم کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس اسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ ایمان والو خبردار، کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے کہ شاید وہ اس سے بہتر ہو، اور عورتوں کی بھی کوئی جماعت دوسری جماعت کا مسخرہ نہ کرے کہ شاید وہ عورتیں ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو طعنے بھی نہ دینا اور برے برے القاب سے یاد بھی نہ کرنا کہ ایمان کے بعد بدکاری کا نام ہی بہت برا ہے، اور جو شخص بھی توبہ نہ کرے تو سمجھو کہ وہ یہی لوگ ہیں در حقیقت ظالمین ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسموا ولا تغتب بعضکم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فأكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم۔ ایمان والو، اکثر گمانوں سے اجتناب کرو کہ بعض گمان گناہ کا درجہ رکھتے ہیں، اور خبردار ایک دوسرے کا عیب تلاش نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کرو۔ کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً تم اسے برا سمجھو گے۔ تو اللہ سے ڈرو کہ بے شک اللہ بہت بڑا توبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ انسانوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور پھر تم میں شاخیں اور قبیلے قرار دیے ہیں تاکہ آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بے شک تم میں سے خدا کے نزدیک زیادہ محترم وہی ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا اور ہر بات سے باخبر ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکۃ یقول انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی۔ ترجمہ: خداوند متعال فرشتوں کے سامنے عبادت گزار جوان پہ فخر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو، ہمارے اس بندے نے ہمارے لیے اپنی شہوتوں کو ترک کر دیا۔ حوالہ کنز الامال، حدیث نمبر 43057۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ابی القاسم محمد اللہم صلی ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ایاک نعبد و ایاک نستعین صلوات پر محمد و آل محمد. بغیر کسی تمہید کے کل جہاں پر گفتگو ختم ہوئی تھی وہیں سے آگے بڑھتے ہیں. آخر میں آپ کی خدمت میں حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا کلام پیش کیا تھا اس آیت کے ذیل میں کہ آیت آپ کی نظروں کے سامنے ہے، پڑھتے ہیں، ترجمہ بھی سب کو معلوم ہے کہ اور بہت ہی توحیدی ترین آیات میں سے ایک آیت ہے. یہ تو سورہ حمد خود ہی خزانہ ہے. سورہ حمد ایک سمندر ہے، بے انتہا سمندر، ایک عظیم خزانہ. جب بھی انسان اس پہ غور کرے تو اس کے لیے نئے مطالب ہوتے ہیں. جتنا زیادہ غور کرے یہ توفیق رہی ہے، اور بھی کہیں کہیں اس کے پہلے بعض درس بعض مباحثے کی، لیکن جب بھی انسان سورہ حمد پہ غور کرے، عام لوگ ہم جیسے معمولی لوگ طالب علم بھی، تب بھی بہت سارے نئے سے نئے مطالب اس میں آتے ہیں. پھر اگر اس میں واقعاً جو ماہرین ہیں، جو ایکسپرٹ ہیں قرآن کے، جو فکر کرنے کے ہنر کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، تو ان کے لیے تو عجیب دروازے کھلتے ہیں سورہ حمد سے. کہ یہ ہوتا ہے کچھ کلام ایسے عظیم ہوتے ہیں کہ اس میں بہت گہرائیاں ہوتی ہیں. وہ جملہ پیش کرنے سے پہلے اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کریں، قرآن میں یہ بھی امیر المومنین السلام کا کلام ہے. قرآن میں ظاہر ہو انیق و باطن ہو عمیق، اس کا ظاہر جو ہے وہ خوبصورت ہے، حسین ہے. اب وہ خوبصورتی تھوڑا ہم لوگ درک نہیں کر پاتے. ترجمے سے کسی حد تک درک ہو جاتی ہے، لیکن کسی بھی زبان کو ترجمے سے، کوئی بھی زبان ہو، وہ ترجمے سے وہ بات اس میں وہ مزہ نہیں آتا. ابھی ایک بحث ہو رہی تھی کہ ہم عربی پڑھیں یا ترجمہ پڑھیں. یہ انسان اپنی زندگی کے اعتبار سے دیکھ رہے. اصل مسئلہ ہے قرآن کو سمجھنا. تو اگر کسی کے پاس زبان کی فرصت نہیں ہے تو سمجھنے پہ زیادہ توجہ کرے، چاہے ترجمے ہی سے کرے. لیکن بہرحال کسی بھی زبان کو، مثلا اگر آپ لوگ، بہرحال آپ میں سے سبھی ایسے ہوں گے کم سے کم 2 زبان کو تو جانتے ہوں گے، تو آپ اسی 2 زبانوں میں سے ایک زبان کا دوسری زبان میں آپ ترجمہ جا کے دیکھیں تو پھر وہ بات نہیں آ پاتی. خاص کر زبانوں کے اعتبار سے بھی فرق ہوتا ہے. بعض زبانیں اتنی شیرین ہوتی ہیں، اتنی وسیع ہوتی ہیں کہ مثلا اگر ہم فارسی کو اردو میں ترجمہ کریں تو وہ شیرینی آ ہی نہیں پاتی. ہم لوگ جو بچپن سے اردو زبان لوگ ہیں، ہماری مادری زبان اردو میں ہے، بعض باتیں ہم لوگ اردو میں کہہ ہی نہیں پاتے، اس سے فارسی کے سہارا لینا پڑتا ہے. آپس میں بات کرتے ہیں مثلا، وہ لذت ہی نہیں محسوس ہو پاتی. یہ زبانوں کی اپنی باتیں ہیں، زبانوں کے اپنے راز ہیں. اور عربی زبان تو بہت ہی زیادہ وسیع زبان ہے، بہت ہی عظیم الشان زبان ہے یہ. تو وسعتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس کا ظاہر جو ہے وہ بہت ہی حسین ہے. حتیٰ ترجمے کی حد تک بھی اگر آپ دیکھیں، کسی بھی کتاب کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، حتیٰ نازل کی ہوئی کتابوں کا کہ جو حالت جس حالت میں باقی ہوں اس کا ترجمہ پڑھیں اور قرآن کا ترجمہ پڑھیں، تو وہ حسن جو ہے قرآن کا محسوس ہوگا. پہلے کبھی عرض کیا گیا ہے، مجھے نہیں معلوم یہاں پر یا کہیں اور، کہ سورہ حمد سے ہی ملتے جلتے آیت جو ہے سورہ انجیل میں بھی موجود ہے.
ایک چیپٹر میں، شروع کے چیپٹروں میں سے مجھے بہت زیادہ یاد ابھی دقیقاً نہیں رہا، 11ویں 12ویں اسی کے آس پاس کے چیپٹر میں پہلی انجیل جو ہے اسی میں آپ ان کلمات کو جا کے پڑھیں اور سورہ حمد کو پڑھیں تو آپ دیکھیں کہ کتنا فرق ہے، کس قدر فرق ہے۔ اسی طرح سے ملتا جلتے کلمات وہاں پر ہیں لیکن بہت زیادہ فرق ہے، انتہائی فرق ہے۔ یعنی ہم جیسے معمولی لوگ بھی اس فرق کو محسوس کر سکتے ہیں، لیکن جب علامہ طباطبائی بحث کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں کچھ اور ہی فرق ہے۔ انہوں نے باقاعدہ دونوں چیزوں کو کمپیئر کر کے پیش بھی کیا ہوا ہے۔ تو اس کا ظاہر جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، ظاہر ہو انیق، قرآن کا ظاہر انیق ہے، خوبصورت ہے، حسین ہے، وہ باطن ہو عمیق، لیکن قرآن کا باطن کیا ہے؟ باطن گہرا ہے۔ کتنا گہرا ہے؟ یہ انسان کے فکر کے لحاظ سے گہرا، جتنی انسان کے فکر میں گہرائی ہوتی چلی جائے گی قرآن کا باطن اور بھی گہرا اسے ملتا چلا جائے گا۔ پہلے عرض کیا گیا اصل باطن تک تو پہنچنا ہی مشکل ہے، چونکہ کلام خدا ہے، کلام خدا کے باطن تک کون پہنچے گا؟ لفظوں تک کوئی پہنچ جائے گا، لفظوں کے معنی کی کسی حد تک پہنچ جائے گی، لیکن اللہ کے علم کی گہرائیوں تک کون کتنا پہنچے گی؟ یہ کوئی جا کے رسول اللہ سے پوچھے، یہ کوئی جا کر امیر المومنین سے پوچھے، یہ کوئی جا کر قرآن کے رمز و رموز کو جاننے والوں سے پوچھے، اور وہ بھی بتائیں تو کس کو بتائیں؟ چونکہ سامنے والا بھی ایسا انسان ہونا چاہیے کہ جو بتائی ہوئی بات کو کتنا کوئی سمجھے گا۔ انبیاء کا طریقہ ہے، حدیث موجود ہے کہ ہم لوگوں کے مطابق بات کرتے ہیں، علی قدر عقول الناس، لوگوں کے پاس جتنی عقل ہے اتنی بات کرتے ہیں۔ تو وہ اگر ہم جا کے پوچھ بھی لیں تو کتنا بتائیں گے؟ ہم سے ہمارے اتنا بتائیں گے، آپ سے آپ اتنا بتائیں گے، آیت اللہ جوادی عاملی کو ان کے جیسا بتائیں گے، کمیل کو ان کے اعتبار سے بتاتے تھے، کمیل ابن زیاد نخی کو پکڑ کے لے کے جاتے، چلو میرے ساتھ چلو، نکلو یہاں سے باہر نکلو، اور لے جا کے کسی صحرا میں تنہا بٹھا کے ان کو کچھ سمجھاتے تھے، بتاتے تھے۔ امیر المومنین مالک اشتر کو ان کے لحاظ سے بتاتے تھے، اور امام حسن امام حسین کو ان کے لحاظ سے بتاتے تھے۔ وہ جو بتاتے تھے وہ بھی ہم لوگ سمجھنا مشکل ہے۔ تو بہرحال جن کو بھی بتاتے تھے ان کے لحاظ سے بتاتے تھے، لیکن اصل گہرائی کہاں تک گہرائی میں انسان پہنچا ہوا ہے یہ وہی جانے جو گہرائیوں کو تھوڑا سا تجربہ کر چکا ہو۔ عمیق ہے، بہت زیادہ عمیق ہے، پورے قرآن عمیق ہے، لیکن چونکہ پورا قرآن کا خلاصہ سورہ حمد ہے تو سورہ حمد کا عمق ہم لوگ تو آ کر بار بار پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جتنا ہم لوگ بتا بھی رہے ہوتے ہیں وہ بھی کبھی کبھی زحمت نہیں کرتے، پھر بھول جاتے ہیں۔ چلو کچھ چیزیں انشاءاللہ یاد رہیں تاکہ جو سورہ حمد بار بار پڑھی جائے تو اس میں کچھ مزہ آ رہا ہو، کچھ اس کا ظاہر کا حسن محسوس ہو رہا ہو، کبھی تھوڑا سا چھلانگ بھی لگائیں۔ ہوتا ہے نا کہ کشتی پہ سفر کرتے کرتے انسان کا دل نہیں مانتا، دریا میں چھلانگ لگا لیتا ہے، تو یہ کشتی اوپر ٹہلتے ٹہلتے نماز پڑھتے کبھی کبھی دل نہ مانے تو کہیں چھلانگ لگا دیا کرے ایک آدھ جملے کے اندر کہ کہہ رہے مالک یوم الدین، تو ایک ڈبکی لگائیں دیکھیں کہاں جا رہے ہیں۔ لیکن وہ مالک یوم الدین کے دریا میں ڈبکی لگانے کے لیے پہلے اپنی ساری ملکیت سے، جیسے ایک کشتی چھوڑنا پڑے گا دریا میں جانے کے لیے، ویسے پہلے اپنے آپ کو ہر طرح کی مالکیت سے آزاد کرنا پڑے گا، تب مالک یوم الدین کے جملے کی گہرائی میں انسان تھوڑا سا ڈبکی لگائے گا۔ اب جتنا زیادہ آزاد کرے گا اتنا ہی زیادہ یہ ڈبکی لگا پائے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، گہرائیاں ہیں اس میں، بہت زیادہ گہرائیاں ہیں۔ ابھی امیر المومنین جیسا انسان کہہ سکتا ہے کہ دیکھو غلام نہ بنو کسی کے، ہم تو بنے ہوئے ہیں۔ اگر ہمارے آقاؤں کی فہرست لکھنے بیٹھ جائیں کتنے آقا بنیں گے، بڑی طولانی فہرست بنتی چلی جائے گی۔ اچھا لگتا ہے لوگوں کو، دونوں طرف سے اچھا لگتا ہے۔ آقاؤں، جو لوگ اپنے آپ کو آقا سمجھتے ہیں ان کو غلام بنانا بہت اچھا لگتا ہے، غلاموں کی فہرست بڑھتی چلی جائے۔ پھر افراد سے دل نہیں بھرتا تو پورے ملک کو غلام بنانے کی فکر میں رہتے ہیں، یہ ملک بھی میرا غلام بن جائے، فلاں ملک بھی میرا غلام بن جائے، اس کو اس طرح سے غلام بنائیں گے، اس کو اس طرح مجبور کریں گے، اس کو اسلحوں سے مجبور کریں گے، اس کو اس مشکل میں ڈال دیں گے تو مجبور ہو جائے کہ میرے غلام بننے کے لیے۔ یہ جھوٹے آقاؤں کو غلام بنانے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر لیول پہ لوگ غلام بنانے کی فکر میں رہتے ہیں۔
بچوں کو غلام بناتے ہیں، اپنے ہی بچوں کو غلام بناتے ہیں، غلاموں جیسا رویہ رکھتے ہیں، بیوی کو لے کے آئے تو پوری طرح سے غلام بناتے ہیں۔ پہلے زمانے میں تو بالکل غلامی تھی، اب تھوڑا تھوڑا الٹا بھی ہو گیا معاملہ کہ پرانی غلامی کا انتقام پھر جب اختیار آیا، زور آیا، تو بیوی نے کہا اچھا اتنے دنوں تک تمہیں ہمیں غلام بنایا ہے، اب پھر ہمارے بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں، ہمارے بچے جوان ہو گئے ہیں، اب تم بھی بوڑھے ہو رہے ہو۔ عام طور سے شوہروں کی عمر کم ہوتی ہے، زیادہ ہوتی ہے نا بیویوں سے، تو پھر اب تمہاری غلامی کا دور شروع ہو گیا۔ تو یہ دونوں طرف سے مشکل ہے، جہاں بھی انسان غلام بنا رہا ہو یا غلام بن رہا ہو، اسی مشکل کو حل کرنے کے لیے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ میں تو صرف اور صرف، میں نہیں ہم سب یعنی یہ کہ سب کو ساتھ کوشش میں رہے، تنہا آزاد ہو کے جا کے گھر میں بیٹھ نہ جائے کہ میں تو آزاد ہوں بس اس سے کیا لینا دینا اور دوسروں سے کیا لینا دینا، سب کو آزادیوں سے نکالے۔ ابھی آپ کے سامنے انشاءاللہ فرصت ہوئی تو آیت پیش کریں کہ انبیاء نے کس طرح سے کیا ہے، کیا کیا انبیاء نے۔ تو ہم سب اے میرے اللہ صرف فقط تیری بندگی کرتے ہیں اور کسی کی بندگی، کسی کی غلامی ہمیں قبول نہیں۔ اچھا یہ تو اب کہہ دینا تو اچھا ہے، آسان بھی ہے کہہ دینا، ایک چھوٹا سا جملہ ایاک نعبد، 2 لفظوں کا جملہ، 2 لفظ، تو یہ تو بہت چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن ایک چھوٹے سے جملے میں ہر طرح سے غلامی کی آزادی کا نسخہ ہے۔ اگر یہ انسان اس جملے کو سمجھ جائے، ان ایک جملوں کو اس طرح کے ایک جملے کو سمجھ کے آزاد لوگ ہیں، تاریخ بھری پڑی ہے، قرآن کے انہی توحیدی درسوں کو لے کر کیسے کیسے آزاد انسان پیدا ہوئے ہیں جن کو ہر طرح سے غلام بنانے کی کوشش کی گئی لیکن نہیں بنے، سارا زور لگایا گیا۔ جناب ابوذر کے واقعہ ہم پہلے آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں میرے خیال سے، کہ جب کسی طرح سے وہ غلام بننے کو، غلام یعنی یہ نہیں کہ آؤ میرے غلام بن کے رہو، نہ ذہنی طور پہ تھوڑا سا غلامی کے لیے جب کسی بھی طرح تیار نہیں ہوئے تو خلیفہ نے اپنے غلام سے یہ کہا کہ تم جا کے ایک تھیلی فقط ابوذر کو دے کے چلے آؤ، میں تمہیں آزاد کر دوں گا، سونے کی تھیلی۔ اب یہ جو ہے انویٹیشن، یہ پروپوزل ہمارے سامنے لا کے رکھا جائے، کوئی لے کے آئے، سن کے اچھا لگ رہا ہے نا کہ کوئی سونے کی تھیلی لے آئے، سونے کے چمکتے ہوئے سکے بھرے ہوں اور چپکے سے لا کے کہے کہ یہ آپ کے لیے ہے مولانا، یہ آپ کے لیے۔ کون سا مولانا ہے جو کہے گا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے؟ ہم آپ لوگوں کی بات نہیں کر رہے، مولانا کی بات کر رہے ہیں، کون منع کرے گا؟ تقریباً یہ 19-20 سال پہلے کا واقعہ ہے، شاید ایک آدھ سال اور 20-21 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ ایران میں ایک بڑا اسکینڈل سامنے آیا تھا، شاید پہلا وہ تھا۔ ابھی ہندوستان تو ماشاءاللہ بڑی بڑی چوریاں ہو رہی ہیں، کروڑوں میں نہیں، سینکڑوں کروڑ میں نہیں، ہزاروں کروڑ میں نہیں، 6 لاکھ کروڑ، اللہ اکبر، یہ تو ہم لوگ حساب ہی نہیں لگا پائیں گے کتنا ہوا، کہہ دینا ٹھیک ہے 6 لاکھ کروڑ روپے جو ہے سب گھوٹالے ہو گئے، لے کے لوگ بھاگے ہوئے، یعنی چند سالوں کے اندر۔ تو ایران میں پہلا اسکینڈل اس طرح کا آیا تھا، اس نے بینک سے کافی زیادہ بڑا لون لے کے اور وہ مار دیا تھا، جیسے یہ ابھی چل رہا ہے یہاں پہ، آپ لوگ خبریں سنتے رہتے ہیں۔ اور وہ جب زیادہ پیسہ لینے کے بعد اس نے جو ہے ہر ایک کو پھر دینا شروع کیا، دیتے دیتے وہ جو ہے مولویوں تک پہنچ گیا، علماء تک پہنچ گیا۔ ایک مرتبہ دیکھا کہ ایک مولانا، ابھی وہ نظر بند ہیں، اس وقت اسپیکر تھے، پارلیمنٹ کے اسپیکر تھے، لیکن ابھی جو ہے خیانت اور بڑی خیانت کے مسئلے میں وہ نظر بند ہے گھر کے اندر۔ دیکھیں ان کا شہریہ بڑھ رہا ہے، کہاں پر؟ فیضیہ کے مدرسے میں۔ یہ ان کو پاس شہریہ کہاں سے آ گیا، ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا؟ شہریہ اچھا خاصا بانٹ رہے تھے۔
اور یہ بات کچھ دنوں بعد معلوم ہوئی. کیا معلوم ہوئی؟ کہ وہ سب کو دیتے دیتے اسپیکر تک پہنچ گیا، پیسہ اس کو بھی دیا. اب کسی کے سامنے تھیلی آ رہی تو اچھا لگ رہا ہے کہ بھائی کوئی لا کے دے رہا ہے، ہدیہ دے رہا ہے نا. یہ جرات کرتے کرتے رہبر تک پہنچ گیا. رہبر کی خدمت بھی پیش کیا کہ میں آپ کی خدمت میں کچھ ہدیہ دینا چاہتا ہوں. تو رہبر نے کہا کہ تحقیق کرو یہ پیسہ کہاں سے آیا، کیوں دے رہا ہے. رہبر اپنے لیے لیتے بھی نہیں، اپنے لیے لینا بھی نہیں تھا، لیکن رہبر کے پاس یہ پیسہ آیا ہی کیسے. جب اس کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ بہت بڑا اس نے فراڈ کیا ہوا ہے بینک کا. پھر پکڑا گیا، پھر جیل میں گیا، پھر کتنے سال کی کیا سزائیں ہوئی پتہ نہیں، ابھی ختم ہوا کیا سزا ہوئی. تو یعنی ہر ایک سے گزرتے گزرتے وہ رہبر تک پہنچ گیا جرات کرتے کرتے. وہاں پہ اسکین ہو پایا کہ یہ کہاں سے نکلا، یہ پیسہ کہاں سے لیا. ایسے ہی جناب ابوذر کے پاس تھیلی، بس تم پہنچا دو. یہ تھیلی ابوذر کے پاس تم رکھ کے کسی طرح ان کو دے کے چلے جاؤ. اس غلام نے کہا یہ کون سا بڑا کام ہے، اس میں کون سی مشکل ہے، سونے کی تھیلی دینا کون سا مشکل ہے، لینا تو مشکل ہے، دینے میں کون سا مسئلہ ہے. کسی کو بھی جا کے دے کے چلیں گے، وہ بڑے خوشی خوشی چلا کہ جا کے دے کے چلے آتے ہیں، آزاد ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ ابوذر کے پاس جا رہا ہے، ایک آزاد انسان کے پاس جو ہر طرح کی غلامی سے آزاد ہے. اللہ اکبر. جس کو رسول اللہ نے آزاد کر دیا تھا، جس کی روح کی گہرائیوں تک رسول اللہ کی آزادی کا پیغام پہنچ گیا تھا، اس ابوذر کے پاس چاہے تھیلی. وہ تو یہ سمجھ رہا تھا ابھی بڑا خوش ہوں گے، بڑا شکریہ ادا کریں گے، چونکہ بیچارے ایسے یوں بھی بہت مالدار آدمی تو نہیں تھے جناب ابوذر. ظاہری حالت دیکھ کر کے بڑے تو خوش ہو جائیں گے، ارے تم تو بڑا کام کر کے جا رہے ہو. لیکن جب ابوذر کے پاس آئے تو ابوذر لینے کو تیار ہی نہیں. ساری کوشش سب کچھ کر دیا، لے لو بھائی، ہر کام کر ڈالا، لیکن ابوذر کسی بھی طرح لینے کو تیار. آخر میں اس نے ایموشنل جملہ کہا، ایموشنل بلیک میل کیا جناب ابوذر کو. کیا آپ نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ میں غلام ہوں، آپ یہ نہیں چاہتے کہ میں آزاد ہو جاؤں؟ کہا کیوں نہیں چاہتا، آزاد ہو جاؤ، اچھی بات ہے. کہ اگر آپ یہ تھیلی لے لیں گے تو میں آزاد ہوں گا. یہ شرط رکھی گئی ہے کہ یہ تھیلی اگر تم دے آؤ گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا. اب ابوذر کیا کریں؟ اب ہم جیسے لوگ ہوتے تو کہتے چلو بھئی بہت اچھا بہانہ مل گیا ہے، ایک انسان کو آزاد کرنے کے بہانہ تھیلی بھی مل رہی ہے، سونے کے سکوں کی تھیلی بھی مل رہی ہے، اور ایک انسان آزاد بھی ہو رہا ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے فخر سے کہیں گے کہ میں نے پیسہ لے کے آزاد کیا ہے ایک انسان کو. لیکن ابوذر نے کیا کہا جواب میں؟ آزاد انسان اسے کہتے ہیں. ابوذر نے جواب میں کہا کہ میں تیری آزادی ضرور چاہتا ہوں، لیکن اپنی غلامی کے بدلے میں نہیں. یہ نہیں چاہتا کہ میں غلام بن جاؤں تاکہ تو آزاد ہو. ہاں آزادی کے تیرے اور دوسرے طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت کا غلام بن کے میں تجھے آزاد کراؤں اور یہ تھیلی لوں، یہ مجھ سے نہیں ہوگا. لہٰذا منع کر دیا. جب جناب زینب رسول اللہ کی جو زوجہ تھیں اور بہن بھی تھی پھوپھی زاد، ان کے پاس 12,000 سکے پہنچے، درہم، سونے کے نہیں تھے، درہم تھے، دینار نہیں، درہم، چاندی کے سکے. ایک ساتھ پورے ایک سال کا پورا شہریہ کیا کہتے ہیں وظیفہ، 12,000 درہم ایک ساتھ سامنے لا کے رکھا گیا. اب آپ بتائیں پھر ایسے چمکتے ہوئے 12,000 سکے لا کے چاندی کے سامنے رکھے جائیں. خواتین بھی سن رہی نا پروگرام کو، وہ زیادہ محسوس کر رہی ہوں گی اس کو، تو کیا حالت ہوگی. اب یہ خاتون کی بات ہے، مرد کی بات نہیں ہے، ایک خاتون کی بات جس کے لیے سونے اور چاندی بہت ہی اہم ہوا کرتے ہیں. تو جناب زینب نے فوراً اپنی چادر ایسے کھینچ کے اپنے چہرے کے سامنے، آنکھوں کے سامنے ڈال دی کہ میری نگاہ نہ پڑنے پائے. اس کی چمک ممکن ہے غلام بنانے کے لیے کوشش کرے. ایسے جو دوپٹہ اوڑھے تھی، جو چادر، اس کو کھینچ کے سامنے کرے، کہ ہٹاؤ اس سامنے سے ہٹاؤ، یہاں سے لے جاؤ ادھر کمرے میں رکھو. کنیز لے گئی، وہاں لے جا کے کمرے میں رکھا. اب حکومت کی طرف سے آیا تھا تو فرمایا کہ اس میں سے نکال کے سب کو دے ڈالو، محلے بھر میں جتنے بھی ضرورت مند دے جاؤ. اب دیتے تھوڑا سا پیسہ تھوڑا نہیں تھا، دیتی رہی.
کا ڈھک کے رکھنا اور سب دے ڈالو. دیتے دیتے آخر میں کچھ 80 سکے کچھ بچے تھے. تو آگے یہ کنیز کہتی ہے کہ میں بھی تو ہوں آخر. کہا وہ پھر تم لے کے چلی جاؤ, وہ بھی تم لے جاؤ. اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا اب مجھے اتنی زندگی نہیں دینا کہ پھر مجھے اگلے سال یہ سکے دیکھنے پڑے. میں ایسی زندگی نہیں چاہتی کہ ان سکوں کی غلامی میں آ کے پھنس جاؤں. سکے برے نہیں ہیں, سکہ خود محنت کر کے انسان کمائے, اپنی محنت سے کمائے. بہت ائمہ علیہ السلام زحمتیں کرتے تھے, بہت کماتے تھے, بہت لوگوں کو دیتے تھے. لیکن یہ جو حکومت کی طرف سے آ رہا ہے ہمارے پاس, ان سکوں کی چمک میں پھنس جاؤں. اے میرے اللہ میری زندگی کو. اور اگلے سال کے شہریہ وظیفہ آنے سے پہلے جناب زینب کا انتقال ہو چکا تھا. البتہ یہ معاملہ رسول اللہ کے ساتھ پہلے سے بھی ہو چکا تھا. کہ مرتبہ یوں ہی بیویاں بیٹھی تھی رسول اللہ کی اور پوچھ رہی تھی یا رسول اللہ کون سب سے پہلے آپ سے ملے گا, آپ کے پاس سب سے پہلے کون آئے گا ہم سب میں سے. تو رسول اللہ نے کہا کہ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے. تو وہ بیویاں جو ہیں انچی ٹیپ تو تھا نہیں اس زمانے میں, کوئی لکڑی وکڑی لے کے آئیں اور اپنے ہاتھ ناپنے لگیں کس کے ہاتھ لمبے ہیں. تو بتائیے مراد یہ نہیں جس کے ہاتھ جو ہے وہ فٹ کے اعتبار سے اور انچ اور سینٹی میٹر کے لحاظ سے لمبے ہوں, بلکہ ہاتھ لمبا ہونا محاورہ ہے. یعنی جو اس کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جو لوگوں کو دیتی ہیں. اور یہ جناب زینب کی صفت تھی کہ بہت زیادہ جو کچھ بھی اپنی انکم ہوتی تھی خود بھی محنت کرتی تھی, جو کچھ بانٹتی رہتی تھی, خرچ کرتی رہتی. خرچ کرنا بہت یہ آزاد ہی انسان کر بھی سکتا ہے, غلام انسان کبھی نہیں کر سکتا. غلام سے مراد وہ نہیں کہ جس کو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے, یعنی جو ذہنی طور پر غلام ہے وہ انسان کبھی یہ خرچ کرنے والا کام مشکل ہوتا ہے. بہت آزاد قسم کا انسان ہے وہ جو ہے خرچ کرنے والا کام آسانی سے کر لیتا ہے. تو وہ چونکہ بہت زیادہ ان کا ہاتھ کھلا ہوا تھا, رسول اللہ کی بہت ساری ازواج عظیم الشان تھی, ان کی تاریخ ہے, ان کی زندگی ہے, ان کے زندگی کے طریقے ہیں جو تاریخوں میں لکھے ہوئے ہیں. تو اب یہ معاملہ رسول اللہ نے یہ تو بتا دیا تھا کہ وہ میرے سب سے پہلے مجھ سے آگے ملے گی وہ بیوی, لیکن کس طرح ملے گی یہ بعد میں معلوم ہوا کہ حکومت کے سکوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے خود اللہ کی بارگاہ میں دعا کی پروردگارا اب مجھے اگلے سال پھر یہ سکے نہ دیکھنے پڑیں, اس پر میری نگاہ نہ پڑے. تو عزیزو دیکھیں بحث جو ہماری ہے مختصر یہ کہ اسلام امیر المومنین نے فرمایا کہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تو بس غلام نہ بنو, کسی بھی طرح کے غلام نہ, کسی کے بھی غلام نہ بنو. صرف انسانوں ہی کے غلام نہیں, کسی بھی چیز کے غلام نہ بنو. میں 4 غلامیاں صرف گنواتا ہوں, باقی غلامیاں آپ لوگ خود اپنے اپنے اعتبار سے حساب لگائیں گے کہ اور کس کس چیز کی غلامی ہمارے اوپر ہے. ایک غلامی تو سب سے بڑا غلام بنانے کی دوڑ میں بہت سب سے آگے نکلا ہوا ہے, وہ تو شیطان ہے. بندگی آیتیں ہیں کہ شیطان کی بندگی, شیطان کی ولایت, شیطان کی حکومت, شیطان کی سرپرستی, شیطان کے متعدد آیتیں ہیں. اب ہم آیتیں بہت زیادہ نہیں پڑھ سکتے ہیں, چند آیتیں جو یہاں سامنے ہیں وہی آپ کی خدمت میں پڑھیں گے. وہ لگا ہوا ہے غلام بنانے, بہت ہی اچھے حربوں کے ساتھ, بہت ہی کامیاب حربوں کے ساتھ انسان کو غلام بنانے میں لگا ہوا ہے. دوسرا حاکم جو غلام بنانے کو ہمارے لیے لگا ہوا ہے وہ خود ہمارا اپنا نفس ہی ہے, جو ہمارا دشمن بن کے آگے ہم سے. آج ایک پروگرام تھا خواتین کا, وہاں پہ عرض کیا تھا رسول اللہ نے فرمایا عدوک نفسک الذی بین جنبیک, تمہارا سب سے بڑا دشمن تمہارا اپنا نفس ہے جو تمہارے ہی اپنے پہلو میں ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے, یعنی اس کا بندہ بن گیا ہے, خواہشوں کا بندہ بن گیا ہے. خواہش جو بھی خواہش ہوتی ہے, اگر ہے پیسہ تو اس کے پورے کرنے میں لگ جاتا ہے, اگر نہیں ہے تو حسرت کرتا ہے. 2 صورت ہے, اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو بس خواہش ہوئی تو بس پوری کر لو,
ہماری خواہش پوری کر لو، بچوں کی خواہش پوری کر لو، بیوی کی خواہش پوری کر لو، حتیٰ جائز خواہش، ہر جائز خواہش تو نہیں پوری کی جاتی، ایسی جائز خواہش جس کے پورے کرنے پہ ہمارا نفس کا کنٹرول ہمارے اوپر زیادہ ہو جائے گا، اسے روکے تھوڑا سا انسان، ہر خواہش پہ فوراً دوڑنا پڑے کہ اب یہ دل چاہ رہا تو بس یہ کر لینا ہے۔ آپ کہیں نہیں جائز تو ہے، جائز تو ہے لیکن غلام تو نہیں بن رہے ہیں، اسی جائز خواہش کو پورا کرنے میں کہیں اپنی غلامی کو مضبوط تو نہیں کر رہے ہو، کہیں زنجیروں کو زیادہ مضبوط تو نہیں کر رہے ہو، لیکن ہر خواہش نہیں پوری کی جاتی۔ پھر جائز خواہش پوری کراتے کراتے جب مطمئن ہو جاتا ہے کہ سب ساری جائز خواہش پوری کر رہا ہے جواز کے نام پہ، تو پھر وہیں بیچ میں تھوڑی سی ملی ہوئی خواہش لے آتا، جواز اور ناجواز، جائز و حرام کے بیچ میں، چلو یہ بھی چلو، اب تو غلام بن چکا تھا، اب تو زنجیر اس کی پڑ چکی تھی، تو اس میں بھی وہ جگڑتا چلا جاتا ہے، پھر اور مضبوط اور مضبوط اور مضبوط، زنجیریں مضبوط سے مضبوط ہوتی چلی جاتی۔ مجھے کچھ واقعات بھی یاد آ رہے ہیں، واقعات سننا آسان ہوتا ہے، بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے، لیکن واقعات زیادہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ اس کا اعتبار بہت زیادہ معلوم نہیں ہوتا، لیکن یہ جو بہت سارے علماء سے سنا ہوا ہے تو یہ عرض کر دیتے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ 200 سال پہلے کے عظیم فقیہ کی آج بھی جب بھی کوئی فقہ کے مدارج طے کرتا ہے تو شیخ انصاری کو پڑھے بغیر نہیں آگے بڑھ پاتا۔ آپ لوگ شاید بہت زیادہ آشنا نہیں ہیں، لیکن حوزہ ان سے آشنا ہے، حوزے کے علمی شخصیتیں شیخ انصاری کی عظمت کے سامنے آج 200 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے سامنے خاضع ہیں، متواضع مراجع، معمولی فقہاء علماء نہیں، مراجع ان کے سامنے متواضع ہیں کہ کیا عظیم انسان گزرے، بالکل پتلے دبلے سے، ان کی زندگی کے عجیب عجیب واقعات ہیں، وہ واقعات نہیں پڑھیں گے، لیکن یہ ہوا کہ دیکھا کہ کوئی کہہ رہا تھا کہ وہ دیکھو شیطان کو دیکھا وہ خواب میں وہ دھاگے واگے سب لے کے چلا رہا ہے، لیکن ایک موٹی سی زنجیر بھی رکھے ہوئے، کہا یہ یہاں کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ سب کو ہم پکڑنے جا رہے ہیں، سب کو غلام بنانے جا رہے ہیں، سب کو گرفتار کرنے جا رہے ہیں۔ کہ یہ موٹی والی زنجیر، کہا یہ شیخ انصاری کے لیے۔ کہا پھر کر پائے گا؟ نہیں، وہ نہیں ہو پایا۔ کل میں نے بہت چاہا کہ ہو جائے، بھوکے تھے، گھر میں کچھ تھا نہیں، کھانے کو نہیں تھا، بچوں کو کھانے کے نہیں، تو نہیں ہوتا تھا واقعاً پہلا زمانہ۔ آج دیکھو کھانے کی مشکل آج اتنی زیادہ نہیں ہوتی، اور آپ لوگ شاید محسوس بھی نہ کرتے ہوں کھانے کی مشکل کیا ہوتی ہے، تھوڑا بہت افریقہ میں، ہمارے ملک میں بعض جگہوں پر ہے، لیکن پہلے زمانے میں واقعاً مشکل تھی۔ روٹی مل جائے نا بڑا مسئلہ ہوا کرتا تھا پہلے زمانے میں، ہر ایک کو روٹی نہیں ملتی تھی، تربوز کھانے کو مل گیا تو بس ہو گیا۔ رسول اللہ چار عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، میں پڑھ چکا ہوں ابھی کچھ دن پہلے ہی، عبداللہ ابن عمر کی روایت کی، رسول اللہ کو دیکھا صبح میں کھجور کھا رہے ہیں تو کہا یا رسول اللہ آپ صرف کھجور کھا رہے ہیں؟ کہا یہ چوتھا دن ہے کہ میں نے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں۔ مسئلے تھے پہلے تو گھر میں مشکل ہو، بچے بھوکے ہو، علامہ طباطبائی کے لیے کہ اپنے داماد سے جا کے 5 ریال لے کے آئے تاکہ کئی دن ہو گیا تھا، تو وہ انسان جو اتنی بڑی تفسیر لے چکا ہے، جو اگر صرف اپنی کتاب کا کیا ریئلٹی حق لینا چاہے تو کبھی محتاج نہیں ہوگا، ابھی دوسرے لوگ لے رہے ہیں لیکن نہیں لیتے تھے، کہ اللہ کے لیے لکھا ہوا تو کتابوں کے وہ حق نہیں لیتے تھے، تاکہ روٹی صرف خرید کے لائیں، روٹی کے علاوہ اور کچھ نہیں، تاکہ روٹی گھر میں آ جائے۔ تو ایسے ہیں، گزرے ہیں عظیم انسان۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک طرف تو بہت ساری دولت ہے، خمس کے بہت سارے پیسے رکھے ہوئے ہیں، لیکن بچے بھوکے ہیں۔ تو ایک مرتبہ یہ خیال صرف آیا کہ چلو آج اس وقت لے لیتے ہیں، کل پرسوں جب بھی پیسہ آئے گا تو ہم اس کو رکھ دیں گے۔ بس زنجیر آگے بڑھنا شروع ہو گئی۔ پھر لیتے لیتے یہ خیال آیا کہ کیا پتہ کہ ہم لے لیں، پھر جو ہے ہم نہ پورا کر پائیں، بچوں کو بتائیں تو وہ بھی پورا نہ کر پائیں، اور یہ قرض ہمارے اوپر رہ ہی جائے، تو چھوڑو، نہیں رہنے دو، تھوڑا سا دیکھتے ہیں۔ اور تو کچھ لوگ ہیں جو زنجیریں توڑ لیتے ہیں، جو موٹی موٹی زنجیریں توڑ لیتے ہیں۔ ہم لوگ تو دھاگے، چھوٹے چھوٹے دھاگے، دھاگوں والا مذہب بھی ہمارا ہے، دھاگوں ہی پہ سب کچھ چل رہا ہے، اور دھاگوں ہی میں شیطان آگے ہم کو جکڑ بھی لیتا ہے، اور وہی ہم نہیں توڑ پاتے۔ معمولی دھاگے، ذرا سا کوئی بہانہ ملے بس پھنسے، زنجیر کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، اور غلام بن گئے۔
تو دوسرا غلام جو ہے، دوسرا جو مسلسل لگا ہوا ہے ہمیں غلام بنانے میں شیطان کے بعد، وہ ہے ہمارا اپنا نفس. اور ان دونوں کے درمیان میں بہت اچھی تال میل ہے. شیطان اور نفس کے درمیان میں زبردست ان کی تال میل ہے، زبردست ان کا آپس میں سب مسائل طے ہیں. وہ جو ہے آ کر یوسوسو، وہ وسوسے کرتا ہے، یہ کہتا ہے خوب، وہ اس کی حصہ بن جاتا ہے، اس کا لشکر بن جاتا ہے، اس کی ٹیم بن جاتا ہے، اور یہ کرتے کرتے انسان کو اچھی طرح سے جکڑ کے رکھ لیتا ہے. دو غلامی پھر اور کون سی؟ ایک غلامی ہے وہی جو بھی آپ کے سامنے عرض کیا، جس کا غلام ابو ذر کو نہیں بنایا جا سکا، جس کا غلام رسول اللہ کو نہیں بنایا جائے. رسول اللہ کے بارے میں تو سوچا نہیں ان کا غلط تھا، وہ نادان لوگ تھے، نادان تھے تبھی یہ سوچ رہے تھے. اگر ان کے پاس عقل ہوتی تو اسلام لا چکے ہوتے، سوچتے ہی کیسے؟ وہ اتنے نادان تھے کہ سوچ رہے تھے کہ رسول اللہ کے سامنے چل کے کہتے ہیں کہ دیکھو مکے کی سب سے زیادہ دولت، سب سے خوبصورت عورت، سب سے بڑی پراپرٹی، یہ سب کچھ تم کو دے دیں گے، لیکن تم اپنی باتیں روک دو. یہ جو لا الہ الا اللہ کہتے ہو، اللہ کو ہم بھی مانیں گے، آپ کہتے ہیں اللہ ہم بھی مانتے ہیں، مانتے بھی تھے، اللہ کو مانتے تھے، لیکن یہ نہیں کہ لا الہ، اللہ کو ٹھیک ہے، لیکن لا الہ کہہ کے اللہ نہیں کہو. لا الہ ہے اسی لیے کہ زنجیریں ٹوٹے، بہت ساری غلامیوں سے انسان کو توڑ کے زنجیروں سے نکالے تو الا اللہ کہے. زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان اللہ اللہ کہے تو کیا اللہ اللہ کہنا؟ جیسے خانقاہوں میں بیٹھ کے انسان اللہ 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 کہے اور جکڑا ہوا ہو کسی اور چیز سے، انتظار کر رہا کوئی آ کے 4 پیسے مجھے دے، یعنی اپنی حسرت، اپنی خواہش پوری نہیں کر پا رہا ہے تو حسرت لیے بیٹھا اللہ اللہ کر رہا ہے کہ کوئی آئے مجھے دے تاکہ میں اپنی تھوڑی سی خواہش پوری کروں. اور جب جائز طریقے سے خواہش نہ پوری ہو تو وہ ناجائز طریقے سے بھی اپنی پوری کرنا شروع کر دے. کرتے ہیں نا؟ پھر وہ ناجائز طریقے پھر بہت آگے بڑھ جاتے ہیں. کہ مسافر کا واقعہ مولانا روم کا، ایک گدھا بھی اس کا ذبح کر کے کھا گئے. گدھا جو ہے مکروہ ہے نا یا حرام؟ ہاں مکروہ ہے. تو جب کچھ نہیں ملا تھا تو مسافر آیا تو اس کا گدھا جو ہے، وہ مسافر تو وہ بھی اللہ اللہ گئی، تو بڑے اللہ والے لوگ ہیں، اللہ اللہ کرنے لگا، اور بھوکے تو یہ بیچارے، ان کی خواہش پوری نہیں ہوئی تو اس کا گدھا کھا گئے. پھر آگے پھر وہ اسی کے ساتھ انہوں نے بھی شروع کر دیا کہ گدھا گیا، کیا تھا وہ مجھے یاد نہیں رہا، ہاں خر برفت و خر برفت و خر برفت، اللہ اللہ اللہ، گدھا گیا، وہ بھی کہہ رہا گدھا گیا. اس بیچارے کو نہیں معلوم تھا کہ میرا ہی گدھا گیا. بعد میں اب کیا کرے، سفر کیسے کرے گا، گدھے بھی سفر کر کے آیا تھا. تو اللہ اللہ کہنا یہ اہم نہیں ہے، آزاد کتنا ہے انسان. اصل مسئلہ یہ ہے، یہ کہ کتنی عبادت کر رہا یہ اہم نہیں ہے، آزاد کتنا ہے. بہت ساری عبادتیں کر کے، اسی لیے روایت میں کہا کہ انسانوں کو نمازوں سے، روزوں سے، عبادتوں سے نہیں پہچانو، معاملات سے جا کے پہچانو کہ انسان کتنا آزاد ہے، کہاں پھنسا، کس کا قرض لے کے پھنسا ہوا ہے، کہاں جکڑا ہوا ہے، کس مشکل میں، معاملات سے. اور بعض وقت شکایت کرتے ہیں لوگ کہ یہ مومنین میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ اور سب چیزیں تو بڑی اچھی ہیں، مومن ہے، انقلابی ہیں، سب کچھ بڑا اچھا ہے، لیکن معاملات میں کمزور پڑ جاتے ہیں. معاملات میں کمزور پڑنے والا انسان یعنی آزاد نہیں. بعض لوگ تو ابتدا میں نیت ہی یہی رکھتے ہیں، قرض لے لو، دینا تو نہیں ہے، یعنی نیت ہی پہلے سے خراب ہوتی ہے. جب نیت خراب ہوتی ہے تو اللہ برکت بھی پھر نہیں دیتا. اگر انسان کی نیت ہو کہ دینا ہے تو کہیں نہ کہیں سے اللہ راستہ نکالے گا اور وہ ادا کر لے گا، کوشش کرے گا، ادا کر لے گا. لیکن جس کی نیت ہی پہلے سے خراب ہو، جو پہلے ہی سے غلام بنا ہوا ہو، تو یہ مال کی غلامی بہت بری غلامی ہے. کتنا بھی نمازیں پڑھ لے انسان، کتنے بھی نعرے لگا لے، لیکن مال کی غلامی کے لیے ابوذر کے راستے پہ چلنا پڑے گا. ابوذر یوں ہی نہیں ہے کہ تاریخ میں ایک نام ہے، ابوذر ہیں، ابوذر جنہوں نے آزاد کیا تھا اپنے آپ کو، بالکل آزاد.
انسان. اور اب یہ دیکھیں ایک موقع ایسا ہے کہ ہر چیز جو تھوڑا یعنی 4 غلامی، چاروں پہ 4 تقریر بھی انسان کرے تو برا نہیں، اچھا ہے، بہت اہم چیز ہے، لیکن اس کا وقت نہیں ہے. چوتھی غلامی جس میں انسان پھر ہر چیز سے بچا ہوا انسان چوتھی غلامی جا کے پھنسی جاتا ہے، وہ ہے خوف. خوف کے سامنے انسان بالکل غلام ہو جاتا ہے. جیسے آج دیکھیں خوف اور پیسے نے میڈیا کو، پورے ملک کو غلام بنا دیا. ایک طرف سے لالچ دی جاتی کہ دیکھو بھئی میں اتنا پیسہ دے رہا ہوں، گورنمنٹ کے ایڈورٹیزمنٹ کرو، یہ کرو، اتنے کروڑ. تمہیں کتنے ملتے تھے؟ کہا ہمارے سال بھر میں اتنے 50 کروڑ ملتے تھے. میں تمہیں 100 کروڑ دے رہا ہوں، یہ لو. نہیں 500 کروڑ دے رہا ہوں، لو اتنے پیسے. پھر اگر نہیں لوگے تو تمہاری کمیاں میرے پاس سب ہیں. پیگاسس ہر ایک کے پاس پہنچا ہوا ہے. پیگاسس کے پہلے اور بھی سارے راستے تھے، یہ تو بات کا مسئلہ ہے. ہم نے تمہاری سب کی جاسوسی کیوں ہوئی ہے؟ تمہارے ساری جو ہے کیا کنڈلی کیا کہتے ہیں، ہاں ساری کنڈلی ہمارے پاس ہے. یہ سیاست مدار لوگ یہ سب کرتے ہیں، انٹرنیشنل پیمانے پہ یہ کرتے ہیں. تو یہ پیسہ بھی لے لو اور اپنے آپ کو بچاؤ بھی. تو آدمی کیا ہوتا ہے، 2 طرف کی غلامی آ کے اس کو جکڑ لیتی، 2 طرف سے ڈبل زنجیر آ کے اس کو جکڑتی. ایک جو ہے پیسے کی غلامی، دوسرے خوف کی غلامی. خوف کے سامنے انسان بالکل بے بس ہو جاتا ہے. اور کمال یہ ہے کہ خوف کی حالت میں اپنے آپ کو بلند کر سکے انسان. دیکھیں نبیوں کے سامنے کبھی خریدنے کی بات شروع میں کر دی تھی کہ مرتبہ نادانی میں، لیکن پھر نہیں کی. رسول اللہ کے سامنے کبھی بھی آ کر پھر پیسہ نہیں پیش کیا گیا. شروع میں بھولے میں کر گئے تھے، جہالت میں. ابراہیم کے سامنے کبھی پیسہ نہیں لا کر رکھا گیا، ابراہیم یہ لو. لیکن بھڑکتے ہوئے شعلے لائے گئے کہ یہاں پہ بڑے بڑے لوگ کمزور پڑتے ہیں. جو لوگ پیسوں کی زنجیروں کو توڑ ڈالتے ہیں، خوف کی زنجیر کے سامنے وہ بھی غلام بن کے رہ جاتے ہیں. لیکن کوئی بھی نبی ایک لمحے کے لیے کبھی غلام نہیں بنا، ایک لمحے کے لیے. جب عدی بن حاتم سے حاکم شام کا طریقہ تھا کہ خوف بھی بٹھاتا تھا، جان بھی لیتا تھا، مارتا بھی تھا، پیسے بھی دیتا تھا، دسترخوان بھی سجاتا تھا. دونوں سے مل کے جکڑ دیا، دسترخوان پہ سجایا، خوف بٹھایا اور اس طرح سے پکڑ کے جکڑا انسان کو، اور غلام بن جاتے. اچھے لوگ غلام بن جاتے تھے. یوں ہی نہیں ہو گیا کہ امیر المومنین کو چھوڑ کے چلے گئے. یوں ہی نہیں ہو گیا کہ امام حسن علیہ السلام کی فوج کا سپہ سالار امام کو چھوڑ کر جا کے حاکم شام کو بک گیا ایک رات میں. وہ سپہ سالار کی جس کے 2 بیٹوں کو شہید کیا تھا حاکم شام نے. عبید اللہ ابن معمولی انسان بھی نہیں، جو رسول اللہ کے چچا کا بیٹا بھی ہے. عبداللہ ابن عباس جتنے بڑے مفسر قرآن، ان کا چھوٹا بھائی جس کے 2 بیٹوں کو شام کے لشکر نے شہید کر دیا ہے. لیکن وہ شہادت والا خوف، ڈر اور وہ ساری چیزیں، اور پھر درہم و دینار اور کنیز اور خوبصورت کنیز، یہ ساری چیزوں نے انسان کو اللہ اکبر. یہ تاریخ کے دونوں طرح کے نمونے تھوڑے تھوڑے اس لیے ہیں تاکہ ان نمونوں کو دیکھ کے انسان اپنے آپ کو، جب یہ زنجیریں پھینکی جائیں اور زنجیروں کے جال بچھایا جائے، تو اپنے آپ کو کس طرح انسان بچائے. اللہ سب کو، ہم سب کو، یہ جال بہت زیادہ ہیں، خطرہ سب کے لیے، آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے. اور یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بار بار اتنا کہیں کہ کسی بھی طرح کی زنجیر کا جال جب آئے انسان اپنے آپ کو آزاد کرے. بچے جب کالج میں جائیں، جب یونیورسٹی میں جائیں اور زنجیر پھینکی جائے، ادھر کیا کہتے ہیں، جال. جب جال پھینکا جائے اور پھنسانے کے لیے، تو وہاں انسان آزاد کر سکے اپنے آپ کو، مضبوطی سے آزاد کرے. جو اللہ کی بندگی میں ہے وہ ہر طرح کی، ہر حالت کی غلامی سے اپنے آپ کو آسانی سے نکال سکتا ہے. لیکن بندگی کا ہنر انسان سیکھے ہوئے ہو، بندگی پہ، اللہ کی بندگی پہ جو فخر کر رہا ہو، جو اللہ کی بندگی کو اپنی سب سے بڑی فضیلت سمجھ رہا ہو. جیسے امیر المومنین سب سے بڑی فضیلت سمجھتے تھے،
جسے رسول اللہ اپنی زندگی کی سب سے بڑی فضیلت سمجھتے تھے، اللہ کی بندگی، میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر کسی کا غلام نہیں بنوں گا۔ امام خمینی کو کہاں کہاں گھیرا گیا، ترکی میں، نجف میں، حوزے کی طرف سے، ادھر سے ادھر سے، ہر طرف سے گھیرا جاتا تھا۔ فرانس میں خوف بٹھا کر فلائٹ کو اڑا دیا جائے گا، یہ کر دیا جائے گا، وہ کر، لیکن ایک انسان نے اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں ڈال کے آزاد کر لیا تھا۔ اور یہ ایک بندگی اگر انسان کو آ جائے تو ہر طرح کی بندگی سے پھر آزاد ہو جاتا ہے، ہر طرح۔ 4 نمونے میں نے پیش کر دیے، باقی اپنی اپنی غلامیاں خود ڈھونڈیں کہ کہاں سے جال پھینکا جا رہا ہے، کون پھینک رہا ہے۔ کبھی کبھی بیٹے جال پھینکتے اپنے باپ کے اوپر، پتہ ہے، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال جس طرح فتنہ ہے ویسے تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ کیسے؟ تقاضے بہت زیادہ ہے بیٹوں کے، یہ گاڑی، یہ فلاں چیز، انکم ادھر کم ہے، تو 2 طریقہ ہے، ایک تو زیادہ محنت کرے، انکم اپنی بڑھائے، یا پھر جال میں پھنس جائے۔ کبھی بیوی یہ جال ڈالتی ہے، اللہ اکبر۔ اور ان سب کا علاج فقط کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہنا نہیں، اللہ کی بندگی میں اپنے آپ کو لے آنا، پھر بہت ہی آسان ہو جاتا ہے، بہت ہی زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اگر اللہ کی بندگی نہیں کرے گا انسان، اللہ کا سجدہ نہیں کر پائے گا، پیشانی سے نہیں، دل سے۔ دیکھیں وہ جو مہمان آئے تھے ابراہیم کے، انہوں نے بھی کیا کیا تھا، پیشانی کے بعد ان کا بھی دل جھک گیا کہ آخر کچھ تو ہے جو میری پیشانی جھکائی جا رہی۔ ان کا پہلے ہی سجدے میں ان کا دل بھی جھک گیا۔ ہم لوگ 50 سال سے سجدہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا دل جھکا ابھی تک۔ پیشانی کے سجدے تو بہت ہو گئے، دل کتنا سجدے میں آیا۔ جب دل سجدے میں آتا ہے تو پھر بندگی اللہ کی شروع ہو جاتی ہے، اور جب اللہ کی بندگی شروع ہوتی ہے تو پھر غلامیوں سے زنجیریں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں، دھڑا دھڑ زنجیریں ٹوٹنا شروع ہوتی ہیں۔ اور یہی سوال کیا تھا، اور ایک سوال نے، اللہ اکبر، ایک سوال ہی نے زندان کے قیدیوں کو آگاہ کر دیا تھا کہ کیا ہے۔ سوال کیا تھا؟ یاد آ گیا آپ لوگوں کو؟ جب حضرت یوسف نے وقال یا صاحب السجن، جب جناب یوسف نے اپنے دونوں ساتھیوں سے، وہ دونوں ساتھی آگے بیان کر رہے تھے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں جو ہے شربت پلا رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے سر پر روٹی لے کے جا رہا ہوں، اوپر سے جو ہے پرندے آ کر روٹی اٹھا اٹھا کے لے جا رہے ہیں۔ وہ سب کہانی وانی بتا چکے۔ وہ سارا مسئلہ جب ہو گیا تو جناب ابراہیم نے ایک بنیادی سوال ان سے کیا کہ تم اتنا بتاؤ، اَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، کیا بہت سارے خدا بنانا یہ زیادہ اچھا ہے، یا ایک اللہ جو واحد ہے بالکل اور قہار ہے، جو ہر ایک پر غلبہ رکھتا ہے؟ یہ صرف 2 زندانیوں سے سوال نہیں ہے، یہ ایک نبی کا آج ہم سے بھی سوال ہے، یہ آج حضرت یوسف کا سوال ہے۔ یہ سوالات بہت اہم ہیں، یہ انبیاء کے سوالات ہیں، یہ قانون ہیں، یہ اصول ہیں۔ ہم سارے اصولوں تک تو نہیں پہنچ پائیں گے، ابھی ہم تھوڑا سورہ حمد کو چکھنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ سب قانون ہیں قرآن کے، جو میں نے پہلے دن سے کیا کہ قرآن سے قانون نکالنا۔ یہ حضرت ابراہیم کا سوال ہے ابھی تک کہ کیا اتعبدون ما تنحتون، جو تم نے خود ہی گڑھا ہوا ہے اسی کی بندگی میں لگے رہو گے؟ تمہارا دین، تمہاری رسمیں، تمہاری سوچ، تمہاری فکر، یہ 4000 سال سے پرانا سوال ہے، لیکن آج تک یہ سوال جاری ہے۔ صرف ان سے نہیں جو پتھروں کی بندگی کرتے ہیں، ہم سے بھی جو اپنے بنائے ہوئے خداؤں اور رسموں کے سامنے اسی کی بندگی میں جکڑے ہوئے ہیں، بالکل جکڑے ہوئے، بالکل نکلنے کو تیار نہیں، ذرا بھی نکلنے۔ ابھی میں ایک جگہ گیا تھا، اللہ اکبر، میں جگہ کا نام نہیں لوں گا ورنہ بڑی مشکل ہو جائے گی، باقاعدہ کا کہ امام زمان بھی اگر آگے کہیں گے کہ یہ عزاداری نہیں کرو تو میں کہوں گا آپ کیوں نہیں کرتے اس طرح کا، نہیں مانوں گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟
ایک مومن بستی، بڑی مومن بستی سے ایک مرد، ایک انسان یہ کہہ رہا ہے کہ امام زمان بھی ہمیں آ کر اس سے منع کریں گے تو ہم نہیں مانیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم اپنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں. امام زمان تو ہماری جیسی عزاداری نہیں کریں گے. ابھی ہر جوان کا دل چاہتا ہے کہ ہماری سنگت میں امام زمان بھی آگے کھڑے ہو جائیں، اور جو شور گل ہنگامہ ہم کرتے ہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ. یعنی انسان تصور بھی کرے کہ اس طرح. اور اگر یہ جانتا کہ امام زمان اس طرح نہیں کریں گے تو پھر کیوں کر رہے ہو؟ جو امام زمان نہیں کریں گے وہ کیوں کر رہے ہو؟ دینداری کے نام پر، دین کے نام پر جو امام زمان نہیں کریں گے وہ کیوں کر رہے ہو؟ اور وہ کیوں نہیں کر رہے ہو جو امام زمان کریں گے؟ کیوں؟ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی زنجیریں بنائی، اسی میں جکڑ گئے ہیں اور وہ زنجیریں توڑنے کو تیار نہیں. لہذا یہ سوال جناب ابراہیم کا سوال ہے، ہزاروں سال پرانا سوال، آج پورے ہندوستان کے لیے، پوری دنیا کے لیے، مومنوں کے لیے، غیر مومنوں کے لیے، کہ کیا تم اپنے ہی بنائے ہوئے خداؤں کی بندگی کرو گے؟ جس کو تم نے خود بنایا ہے، جس کو تم نے خود بنایا وہ تو تمہارا بنایا ہو، تمہارا خدا کیسے ہو گیا وہ؟ سوال ہے نا. اور جناب یوسف کا یہ سوال کہ کیا بہت سارے خداؤں کی بندگی کرو گے یا ایک کی کرو گے؟ ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، جس کا غلبہ ہے، جس کی سلطنت ہے، جس کا سب کچھ ہے. کس کو؟ جب بہت کو کرو گے تو وہ ایک کو کرو گے دوسرا ناراض ہو جائے گا. زندگی والے کو خوش کرو گے تو موت والا ناراض ہو جائے گا. آگ والوں کو خوش کرو گے تو پانی والا ناراض ہو جائے گا. عذاب والے کو خوش کرو گے تو رحمت والا ناراض ہو جائے گا. چونکہ سب خداؤں کو بانٹ رکھا ہے نا، خداؤں کو تقسیم کر رکھا ہے، اور ان کی تقسیم کو دیکھ دیکھ کے ہم کو بھی اچھا لگتا ہے کہ چلو ہم بھی یہ کام کرتے ہیں. اللہ سے سب کچھ چھین کر، ابھی ہمارے ذاکروں کا بڑا ہنر یہ ہے کہ اللہ سے چھین رہے ہیں، اور بہت زیادہ یہ سمجھتے ہیں کہ اہل بیت کی ہم فضیلت بیان کر رہے ہیں کہ اللہ سے چھین چھین کے اہل بیت کو دے رہے ہیں. اللہ اکبر. الہی صفات کو چھین چھین کے اہل بیت کو دے رہے ہیں. یہ اہل بیت کی فضیلت بیان کر رہے ہیں یا اہل بیت پہ ظلم کر رہے ہیں؟ یہ تو اتنا بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ جو شبر بھی نہیں کر سکا. یہ تو اتنا بڑا ظلم ہے اہل بیت پر کہ جو ابن ملجم بھی نہیں کر پایا. یہ کیسا ظلم ہے؟ تو یہ سوال اپنی جگہ پر باقی ہے. جب تک اس سوال کا جواب معاشرے میں نہیں آ جائے گا، حضرت یوسف کا سوال باقی. کتنے خداؤں کو مانو؟ ایک خدا یا زیادہ خدا؟ ایک کو تم راضی کر پاؤ گے یا زیادہ کو راضی کر پاؤ گے؟ ایک کو راضی کر لو تو وہ سب کو راضی کر دے گا. روایتیں ہیں. ایک پروردگار کے لیے تم کرو گے تو وہ سب کو تمہارے، ایک کی بندگی کرو گے وہ سب کو تمہارے سامنے تسلیم کر دے. کتنی الگ الگ روایتیں موجود ہیں. ایک کو سیکھو تو ایاک نعبدو کہنا تو سیکھو. ایاک نعبدو زندگی میں تو آئے، ایاک نعبدو زندگی کا قانون تو بنے، ایاک نعبدو زندگی کا قرآنی اصول تو بنے. جب بنے تو دیکھیں زندگی کتنی آسان ہوتی چلی جاتی ہے، سارے راستے کیسے کھلتے چلے جاتے ہیں. ابھی ہم جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے گھن چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ کریں کہ وہ کریں، یہ پارٹی کی وہ پارٹی، اب یہ پارٹی آ رہی ہے وہ جا رہی ہے، کس کو منائیں، کس کو ناراض کریں، کس کے پاس جائیں، کس کے پاس نہیں جائیں، کس کو ملنے کس کو نہ ملے. یہ سب کو چھوڑے ایک ایاک نعبدو کہیں. جب یہ حالت پیدا ہو سب سے آزاد، اس کا وعدہ ہے وہ آزاد کر دے گا، بالکل آزاد کر دے گا. ایک آیت پڑھ لوں کم سے کم جو میں کل سے لے کر آ رہا ہوں لیکن نہیں پڑھ پا رہا ہوں. نبیوں نے کیا کیا، وعدہ کیا تھا آپ کے سامنے. یہ تھوڑا بڑی آیت ہے، یاد نہیں ہے مجھے پوری. نبیوں کا کام یہ تھا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 156 کا تھوڑا سا حصہ اور آیت نمبر 157 کا کچھ حصہ. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر غالب ہے. فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، تو اس رحمت کو ہم واجب کر دیں گے، لکھ دیں گے. کس کے لیے؟ میری رحمت جو ہر چیز پہ غالب ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے.
فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، ہم عام جو رحمان والی رحمت ہے وہ تو سب کو ہم دیتے رہیں گے، لیکن خاص رحمت کو ہم لکھیں گے کس کے لیے؟ وہ لوگ جو صاحبان تقویٰ ہیں، متقین کے لیے۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ چونکہ ہم نے عرض کیا کہ جو خرچ کرنا نہیں جانتا وہ کبھی آزاد انسان بن ہی نہیں پائے گا، وہ حتماً جکڑا ہوا ہوگا زنجیروں میں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری نشانیوں پر ایمان رکھتے ہیں، یعنی نشانیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نشانیاں صرف قرآن کی آیتیں نہیں، قرآن کی آیتوں سے زیادہ اللہ نے پورے نیچر میں اور پورے یونیورس میں اللہ کی ہر طرف آیتیں آیتیں آیتیں، نشانیاں ہی نشانیاں۔ لکھی ہوئی نشانیاں الگ ہیں اور بکھری ہوئی نشانیاں یہ سب کے سب الگ ہیں۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں، جدھر بھی نگاہ کرو اللہ کی نشانیاں ہیں۔ جیسا امیر المومنین نے فرمایا کہ میں نے کسی بھی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ اس سے پہلے، اس کے بعد میں، اس کے ساتھ اللہ کو دیکھا، چونکہ ہر جگہ اللہ کی نشانی نظر آئے۔ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ معہ۔ کون لوگ؟ الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ کی جو ہمارے جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ کون سا رسول؟ نبی الامی، وہ کی جو نبی ہے، جس نے آ کر کسی کے سامنے علم حاصل نہیں کیا ہے، کسی سے علم نہیں، اس کا علم اللہ کی طرف سے ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو آج ایک بارگی نہیں آ گیا ہے، اس کی خبر پہلے بھی تمہیں دی جا چکی تھی، توریت میں، انجیل میں نام بتایا جا چکا تھا، تمام صفات بتائے جا چکے تھے، اس کو مکتوب طور پر دیکھا تھا توریت و انجیل میں۔ وہ نبی کہ جو کیا کام کرتا ہے؟ یامرہم بالمعروف، جو لوگوں کو خیر کا حکم دیتا ہے، ویلوز کی طرف لے آتا ہے، وینہاہم عن المنکر، جو منکر سے اور برائیوں سے روکتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور پاکیزہ چیز کو ان کے لیے جائز قرار دیتا ہے، ہاں ٹھیک ہے کھاؤ پیو تمہارے لیے۔ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور خبیث اور ناپاک اور غلط چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے۔ جملہ اس کے بعد والا یہ ہے، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ۔ ایک کام نبی کا یہ ہے، نبی کا ایک اصلی کام کیا تھا؟ یہ تھا کہ رسول اللہ نے وہ زنجیریں اور وہ بوجھ جو لوگوں نے ڈال رکھا تھا، جو جکڑ رکھا تھا، ان ساری زنجیروں کو توڑ کے گرا دیا۔ گرایا نہیں، مکے کی زنجیریں، خاندانی زنجیریں، عربیت کی زنجیریں، جہالت کی زنجیریں، خرافات کی زنجیریں، خاندانی رسم و رواج کی زنجیریں، ان ساری زنجیروں، یضع عنہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم، جو تھیں سب ان کے اوپر سے۔ یہ ہر نبی کا کام تھا، اور جس کو سب سے زیادہ بھرپور اور مضبوط طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ زنجیریں توڑنا، آج بھی رسول اللہ وہ زنجیریں توڑ رہے ہیں۔ رسول اللہ کا ایک ایک عمل، ایک ایک پیغام، ایک ایک طریقہ وہ زنجیریں توڑ رہا ہے، وہ زنجیریں ٹوٹ رہی ہیں۔ اب زنجیریں دیکھیں، کوئی زنجیر میں جکڑا ہوا انسان ہو، مثلا کبھی ہوتا ہتھکڑی بدھی ہوئی ہو، بھاگ گیا لے کے، تو کیسے ٹوٹے گی؟ کسی کے پاس جائے گا تب تو ٹوٹے گی نا۔ جس کو ہتھکڑیوں والا ہاتھ پسند آنے لگے، جس کو زنجیر ہی سے محبت ہو جائے، جو ریشم کے کیڑے کے طریقے سے اپنی زنجیروں میں، اپنے ہی بنائے ہوئے جال میں پھنس کر مر جانا چاہتا ہو اور اپنی روح کو ختم کر ڈالنا چاہتا ہو، اس کی زنجیر کو تو رسول اللہ نہیں توڑیں گے۔ ایک مرتبہ اپنے آپ کو تیار کرے انسان اور آئے تو رسول اللہ کے سامنے کہ یا رسول اللہ، آپ کا دین ہے اور ہمارے دین کی اپنی زنجیریں ہیں، ہماری رسمیں ہیں، ہماری سوچیں ہیں، ہماری فکریں ہیں، ہمارا کلچر ہے، یہ ساری زنجیروں سے ہم جکڑے ہوئے ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے ہیں، آپ ہماری ان زنجیروں کو توڑ دیں۔ تو رسول اللہ آج بھی توڑ رہے ہیں، آج بھی امیر المومنین زنجیریں توڑ رہے ہیں، آج بھی الہی اولیاء الہی زنجیروں کو توڑ رہے ہیں۔ آج بھی جن لوگوں نے اپنی زنجیریں
توڑوا لی ہیں وہ لوگ دوسروں کی زنجیریں توڑ رہے ہیں. آپ دیکھیں جکڑے ہوئے لوگ, غلام بنے ہوئے لوگ, ملکوں کو غلام بنائے ہوئے لوگ, لیکن ایک آزاد انسان نے کیا کیا؟ ابھی ساری جنگ کہاں پر ہے؟ ابھی ساری جنگ کا محور یہ ہے کہ ایک آزاد انسان, ایک امام خمینی, ایک رہبر, ایک ہمارے مراجع آزاد لوگ, ایک حسن نصر اللہ, ایک آیت اللہ سیستانی حفظہم اللہ, یہ آزاد لوگ. اور آزاد لوگوں کے مقابل میں کون؟ زنجیروں میں جکڑے ہوئے, جو اپنی ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں, اپنی کوئی کمیونزم کی زنجیر میں, کوئی مارکسزم کی زنجیر میں, کوئی کیپٹلزم کی زنجیر میں, کوئی سوشلزم کی زنجیر میں, کوئی سیکولرزم کی, یہ اسم کی اتنی ساری زنجیریں. پھر ہماری سوچ, ہمارے طریقے, ہمارا انداز, ہم لوگ, ہم بڑے لوگ, ہم یورپ کے لوگ, ہم جرمنی کے لوگ, ہم امریکہ کے لوگ, یہ ساری زنجیریں. اور وہ زنجیروں میں خود جکڑے ہوئے لوگ دوسروں پہ زنجیریں ڈالے پڑے ہوئے ہیں. اور جو زنجیروں میں جکڑا چلا جائے, غلام بندہ چلا جائے, بڑے خوش ہیں. کہتے ہیں آزادی آزادی. سیکولرزم میں دیکھیں سب سے بڑے سپورٹر دنیا کے وحشی ترین حکومت, ظالم ترین حکومت کے سپورٹر اسرائیل کے, آل سعود کے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کو زنجیروں میں رہنا پسند ہے. انہوں نے اپنے آپ کو پوری طرح تسلیم کر دیا, سرنڈر, پوری طرح سے بالکل سرنڈر کر دیا. ابھی تو بالکل کمپٹیشن چل رہا ہے کہ سعودی عرب آگے جاتا ہے کہ ایمریٹ آگے جاتا ہے. پھر اور دوسرے ملک بھی اسی کمپٹیشن میں شریک ہو رہے ہیں کہ ہم بھی تو ہیں, ہمارے لیے اور اچھی زنجیر لاؤ, زیادہ موٹی زنجیر لاؤ. تو کسی کے لیے سونے کی زنجیر, کسی کے لیے چاندی کی زنجیر, سب زنجیروں میں اپنے آپ کو, اپنا ہاتھ پھیلائے ہوئے سامنے. جیسے بھی ہمارے ملک میں لوگ جو ہے اپنا ہاتھ خود ہی بڑھا رہے, لو مجھے جکڑو, زنجیریں مضبوط ہیں تمہاری تو میں بھی کمزور ہو کے اپنا ہاتھ پھیلا رہا ہوں. زنجیریں توڑنے والے نہیں ہیں. لیکن نبیوں کا کام کیا ہے؟ یَضَعُ عَنْهُمْ إِسْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. آج بھی رسول اللہ وہ زنجیر توڑ رہے ہیں, آج بھی قرآن زنجیر توڑ رہا ہے, آج بھی حسین ابن علی زنجیر توڑ رہے ہیں. حسین ابن علی نے آخری لمحات میں کہا تھا فَكُونُوا أَحْرَارًا فِي دُنْيَاكُمْ, آزاد انسان بن کر رہو. ٹھیک ہے تمہیں جہنم کا خطرہ نہیں ہے, تمہیں دین کی بھی کوئی پرواہ نہیں, لیکن آزاد انسان بنو. اگر آزاد بن جاؤ گے تو پھر سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا. آزاد نہیں رہے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. اور آزادی کا نسخہ قرآن میں پہلے ہی ہے, سورہ میں یہ آزادی کا نسخہ ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے میرے اللہ, ہم صرف تیرے بندے, تیرے سوا کسی کی بندگی کے لیے ایک لمحے کے لیے تیار نہیں. ہم یہ کام شاید تنہا نہیں کر پائیں, بس میں نے تمام کیا. ہم کمزور لوگ ہیں, ہم کمزور ارادے کے لوگ, اتنی زنجیروں میں جکڑے ہوئے لوگ, شاید یہ کام ہم تنہا نہیں کر پائیں. اسی لیے چند نمونے سامنے رکھے, ہم خود رکھیں, آپ رکھیں, یہ نمونے آپ کے سامنے رکھے گئے. زندہ نمونے ہیں, ایک بالکل زندہ نمونے ہیں. ہمارے رہبر, ہمارے رہنما, ہمارے عظیم علماء, ہمارے عظیم مجاہد شہداء, جن کی نئی شادیاں ہوئی ہے, گھر میں بچہ زنجیروں میں جکڑا ہوا انسان. اگر یہ ایک دو کی بات, آپ تو ایک دو کی خبر سنتے ہیں کہ شہید محسن ہوجا جی فلاں فلاں, دو چار لوگ خبر سنتے. یہ دسیوں ہزار کا معاملہ ہے, یہ ہزاروں انسانوں کا ہے کہ وہ نہیں جکڑا ہوا تھا. ماں تھی, باپ تھا, شادی تھی, بیوی تھی, بچے تھے, زندگی تھی, سروس تھی, پراپرٹی تھی, گھر کا تنہا ایک فرد تھا, ایک تنہا مرد تھا. لیکن نہ اس کی ماں زنجیروں میں جکڑی ہوئی تھی, نہ وہ جوان زنجیروں میں جکڑا ہوئی. یہ جو جکڑے ہوئے نہیں تھے وہی کبھی سیریا کے مقتل میں نظر آئے, کبھی عراق کے مقتل میں نظر آئے. اسیر لوگ تو نہیں جا سکتے. اسیر انسان قاسم سلیمانی نہیں بن سکتا. اسیر انسان حسن نصر اللہ. آج سن 1998 میں ہم لوگ جب گئے تھے ایران تو وہی تازہ معاملہ پیش آیا تھا کہ حسن نصر اللہ کے جوان بیٹے کو شہید کر دیا گیا اسرائیل کی سرزمین پر, اور کیمرے نے دکھانا شروع کیا جوان بیٹے کو, پھر بعد میں میت آئی. تو
تو جا کے اپنے جوان بیٹے کی قبر پہ میت پہ کھڑے ہو کہتے ہیں کہ آج فخر ہے میں اس بات پر، آج میں بھی فخر سے کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے بہت سارے ماں اور باپ نے اپنے بچوں کی قربانی دی، آج اس فہرست میں بھی شامل ہو گیا، فخر ہے اس پر۔ تو یہ وہی کہہ سکتا ہے جو زنجیروں سے آزاد انسان۔ تو یہ نمونے ہمارے سامنے ہوں تو زنجیروں سے آزاد ہونا آسان ہے۔ حبیب بن مظاہر کوفے کے زنجیر میں بندھے ہوئے نہیں تھے، حر آزاد انسان تھا، بہت جکڑا گیا تھا لیکن آزاد ہو گیا۔ زہرقین کی بیوی تھی، بچے تھے، خاندان تھا، آزاد ہو گئے۔ یہ آزاد انسانوں کے نمونے ہمارے سامنے رہیں تو ہمیں انشاءاللہ اللہ آزادی کی زندگی جینا نصیب کرے گا، اور جب بھی ہمارے سامنے زنجیریں لا کے رکھی جائیں گی ان زنجیروں سے اپنے آپ کو بچا پائیں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔